کہ جب جب ہم نے جذباتی فیصلے کیے ہم لوگوں نے منہ کی کھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ATC 92 اور میں ہوں علی دولت چودھری۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل تنازع پر، اس پہلو پر جس کو ہمارے یوٹیوبرز اور میڈیا والے اجاگر نہیں کر رہے۔ وہ صرف ظلم اور بربریت دکھا رہے ہیں اور جذباتیت کو ابھار رہے ہیں۔ اس کا کوئی حل، کوئی سلوشن، اس متنازع کو کس طرح سے ختم کرنا چاہیے یا اس کی اصل حقائق کیا ہیں، اس سے پردہ نہیں ہٹا رہے۔ 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہ سلسلہ اب تک ظلم کا جاری و ساری ہے۔ کبھی ایک وقت تھا کہ روس، جو کہ USSR یونائٹڈ اسٹیٹ آف سوویت یونین آف رشین فیڈریشن سے جانا جاتا ہے، وہ عرب مسلم ممالک کا اتحادی تھا اور وہ اسلحے کے ساتھ ساتھ مالی امداد بھی کرتا تھا اور ساتھ میں انٹرنیشنل سطح پر مسلمانوں کے حقوق میں آواز بھی بلند کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ تک جاری و ساری رہا۔ پھر ہم مسلمانوں نے روس کی اس بے پناہ محبت کا یا امداد کرنے کا بدلہ چکانے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ ہم نے اس طرح سے کیا کہ ہم لوگوں نے امریکہ کے کہنے پر، جو کہ اسرائیل کا اتحادی تھا 1948 سے لے کے اب تک اور ہے اور رہے گا، ایک بلاک تو امریکہ اور اسرائیل اتحادیوں کا تھا، دوسرا بلاک روس اور مسلم اتحادیوں کا تھا۔ تو ہم نے اس کا بدلہ چکانے کی ٹھانی۔ ہم نے بدلہ کچھ اس طرح Subscribe and press the bell icon. سے اٹھایا کہ ہم نے جہاد کا نعرہ لگایا، امریکی ڈالر اور سعودی ریال پر مر مٹ کے ہم نے افغانستان میں روس کے خلاف جنگ لڑی اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ USSR سے وہ رشیا بن گیا اور پھر روس جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو گیا اور مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے قابل نہ رہا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مالی امداد کر سکا۔ پھر کیا ہوا کہ جو طاقت کا توازن ہے وہ ایک طرف ہو گیا، یعنی کہ امریکہ کے حق میں چلا گیا۔ اب امریکہ کا جو رائٹ ہینڈ ہے یا بیک سپورٹر ہے وہ ہے اسرائیل۔ اس کے بعد اسرائیل نے اپنے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی اور فلسطین کے آدھے سے زیادہ رقبے پر قبضہ کر لیا اور آج تک وہ قبضہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور پھر امریکہ نے کیا کیا کہ جو روس کے اتحادی تھے یا جو فلسطین کے اصل اتحادی تھے، جس میں لیبیا، عراق، شام، اردن، یمن اور باقی بہت سارے ممالک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جس کی تاریخ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ ہم لوگ اب اسلام کے اندر جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ ظالم کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا، نہ کہ ظالم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہم لوگ اس وقت بھی جذباتی ہوئے اور روس کے خلاف ہماری کچھ مذہبی جماعتوں نے ڈالر اور ریال کے عوض جہاد کا فتویٰ جاری کیا اور روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور آج بھی ہم لوگ نابلد ہیں اور شعور سے بالکل عاری ہیں، جس کی وجہ سے عرب خطے کے اندر ایران اور شام کو شیعہ قرار دے کر، حالانکہ وہ اس عرب خطے میں وہ واحد دو ملک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں۔ اب ہم نے فرقہ وارانیت کو فروغ دیتے ہوئے ان کو شیعہ ممالک قرار دے کے نہ تو ان کی مدد کر رہے ہیں بلکہ الٹا انہی کو ظالم قرار دے رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو شعور کی ضرورت ہے۔ اب جذباتیت کے حساب سے اگر دیکھا جائے، جس کی مثال آپ کو ہماری تاریخ میں ملتی رہے گی، یا کسی سیاسی یا مذہبی جماعت نے جذباتیت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا ہے تو نقصان ہی اٹھایا ہے۔ جیسا کہ ابھی حالیہ دنوں میں تحریک لبیک پاکستان نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے پورے ملک میں دھرنے دیے اور مسلمان ہی آپس میں قتل و غارت ہوئے، شہید ہوئے یا مارے گئے یا جہاں بھاگ ہوئے۔ اب پولیس والے بھی اپنے آپ کو شہید کہتے ہیں اور تحریک لبیک والے بھی اپنے آپ کو شہید کہتے ہیں اور دوسروں کو جہاں بھاگ یا مردہ قرار دیتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ ایسی جذباتیت سے بھری پڑی ہے، تو لہٰذا آپ لوگ یا ہم لوگ جذباتی ہونے کی بجائے اس کا کوئی مل بیٹھ کے پرماننٹ اس کا سلوشن نکالیں تاکہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر اور بیت المقدس کے اوپر اس طرح کی بے حرمتی نہ ہو۔ اگر آپ عرب اسرائیل جنگوں
اور اسرائیل کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ زائنسٹ موومنٹ کب بنی، کہاں سے بنی، سوئٹزرلینڈ فرانس سے اس کا کیا تعلق ہے، تو کمنٹ باکس میں منشن کریں، ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں وہ ڈیٹیل سے بتائیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ. Subscribe and press the bell icon.